سے نجات۔ جمیع انسانیت کی سب سے بڑی خواہش پریشانیوں اور مشکلات سے کامل نجات حاصل کرنا ہے۔ پریشانیوں اور غموں سے نجات حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنے مادی وسائل کو بھی استعمال کرتے ہیں اور اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بھی بروئے کار لاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی کثیر تعداد زندگی میں وقفے وقفے سے پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا کرتی رہتی ہے۔ مختلف علوم کے ماہرین نے پریشانیوں کے اسباب کے حوالے سے اپنی اپنی آراء کو پیش کیا اور ان کے تدارک کے لیے تجاویز اپنے مطالعے کی روشنی میں قلم بند کی یا لوگوں کے سامنے بیان کی۔ اسلام اور کتاب و سنت کا مقدمہ اس حوالے سے نہایت واضح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مصائب کی 3 بنیادی وجوہات کا ذکر کیا ہے جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، آزمائش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیکوکار بندوں پر مصیبتیں اور تکالیفیں آزمائش کی وجہ سے آتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان آزمائشوں کے نتیجے میں نیکوکار لوگوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں 157 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کچھ خوف سے اور بھوک سے اور مالوں میں اور جانوں میں کمی کر کے اور پھلوں میں کمی کر کے اور خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کو۔ وہ لوگ کہ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وہی لوگ ہیں کہ ان پر عنایات ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ مذکورہ بالا آیات میں جہاں تکالیف کے ایک اہم سبب کا ذکر کیا گیا، وہیں ان تکالیف سے چھٹکارے کے راستے کا بھی ذکر کیا گیا جو صبر کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بعض دوسرے مقامات پر بھی صبر کے ذریعے مدد طلب کرنے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں کچھ یوں بیان فرماتے ہیں: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیات مذکورہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صبر کے ساتھ نماز کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کو حاصل کرنا چاہیے۔ کتاب و سنت کے مطالعے سے بعض دیگر تدابیر بھی سامنے آتی ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر انسان ان مصیبتوں آزمائشوں سے باہر نکل سکتا ہے۔ اس حوالے سے بعض اہم نکات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، دعا۔ کتاب و سنت کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فریاد رسی فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب آپ سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں تو بتا دیں بے شک میں قریب ہوں، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والوں کی دعا کو، پکارنے والے جب مجھے پکاریں۔ بس چاہیے کہ سب لوگ حکم مانیں میرا، اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں مجھ پر تاکہ وہ راہ راست پا لیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا ذکر کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام پر جب بھی کوئی تکالیف یا پریشانیاں آئیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، اور ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پریشانیوں اور تکالیف کو دور فرمایا دیا۔ ذکر الہی۔ جب انسان کثرت سے
اللہ तबारक व तआला का ज़िक्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी ज़िंदगी के अंधेरों को दूर फरमा देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस हवाले से सूरह अहज़ाब की आयत 41 और 43 तक 41 ता 43 तक में ये इरशाद फरमाते हैं, ए लोगो जो ईमान लाए हो, याद करो अल्लाह को और बहुत ज़्यादा याद करो और तस्बीह यानी पाकीज़गी बयान करो। उसकी सुबह शाम वही है जो रहमतें भेजता है तुम पर और उसके फरिश्ते दुआए रहमत करते हैं ताकि वो निकाले तुम्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ, और वो है मोमनों पर बहुत रहम करने वाला। फ़ी सबीलिल्लाह, जब इंसान किसी आजमाइश में मुब्तला हो जाता है तो इसे जहाँ दुआ और ज़िक्र इलाही के रास्ते पर कारबंद होना चाहिए, वहीं इसको अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में अपना माल भी खर्च करना चाहिए। अनफ़ाक़े फ़ी सबीलिल्लाह की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला इंसानों के गमों और दुखों को दूर फरमा देते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 274 में अरशाद हुआ, वो लोग जो खर्च करते हैं अपने माल रात और दिन को छुपाकर और अलानिया तौर पर, तो इनके लिए इस काम का अजर है इनके रब के पास, और ना इन पर कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। वो ना किताब व सुन्नत के मताले से ये बात मालूम होती है कि तकलीफ़ का दूसरा अहम सबब इंसान के गुनाह हैं। इन गुनाहों की वजह से इसे ज़िंदगी में मसाइब और तकालीफ़ का सामना करना पड़ता है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह शुअरा की आयत नंबर 30 में इरशाद फरमाते हैं, और जो भी तुम्हें कोई मुसीबत पहुँचती है तो वो इसी की वजह से है जो तुम्हारे हाथों ने कमाया, और वो दरगुजर कर देता है बहुत सी बातों से। जब इंसान गुनाहों की वजह से तकालीफ की ज़िद में आ जाए तो इसको मज़कूरा बाला तदबीर के साथ साथ 3 मज़ीद अहम तदबीर को इख्तियार करना चाहिए। तौबा इस्तिग़फ़ार, जब इंसान अपने गुनाहों पर नादम होकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आकर अपने आंसुओं को बहाता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 में इरशाद फरमाया, आप कह दीजिए ए मेरे बंदो जिन्होंने ज़्यादती की अपनी जानों पर, ना उम्मीद ना हो जाओ अल्लाह की रहमत से, बेशक अल्लाह बख्श देता है सब गुनाहों को, बेशक वो बहुत बख्शने वाला बड़ा रहम करने वाला है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा की आयत नंबर 110 में इस हकीकत का ज़िक्र फरमाया, और जो कर ले कोई बुराई या जुल्म कर ले अपनी नफ्स पर फिर बख्शिश मांगे अल्लाह से, वो पाएगा अल्लाह को बख्शने वाला रहम करने वाला। जब इंसान सिद्के दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला इन पर रहमतों का नज़ूल फरमाते हैं और इनकी ज़िंदगी के मसाइब दूर हो जाते हैं। इस्तिग़फ़ार के फ़वाइद के हवाले से सूरह नूह में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कौल को बयान फरमाया। सूरह नूह की आयत नंबर 10 ता 13 में इरशाद हुआ, तो मैंने कहा बख्शिश मांगो अपने रब से, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। वो भेजेगा बारिश तुम पर मूसलाधार, और वो मदद करेगा तुम्हारी मालों और बेटों के साथ, और वो पैदा करेगा तुम्हारे लिए नहरें। क्या है तुमको कि नहीं तुम इत्काद रखते अल्लाह के लिए असमत का। अरकान इस्लाम की वजह आवरी, जब इंसान अपने अमाल की इस्लाह करके नमाज़ों को कायम करना और ज़कात अदा करना शुरू कर देता है तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी ज़िंदगी से मसाइब को दूर फरमा देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा की आयत नंबर 277 में इरशाद फरमाते हैं, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए और नमाज कायम की और ज़कात अदा की, इनके लिए इनका अजर है इनके रब के पास, और ना इन पर कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। अल्लाह की खशियत की वजह से गुनाहों से इज्तनाब
جب کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے گناہوں سے اجتناب کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی متقی بن جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکالیف کو دور فرما دیتے ہیں۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 تا 3 میں ارشاد ہوا، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ بنا دیتا ہے اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ، اور وہ رزق دیتا ہے انہیں جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا۔ اللہ کا عذاب تکالیف کا ایک سبب آزمائش اور دوسرا بڑا سبب انسانوں کے گناہ ہیں۔ اسی طرح کتاب و سنت کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اصرار کرتا ہے اور باقاعدہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت پر اتر آتا ہے تو مصیبتیں اور تکالیف کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا بن کر اتر پڑتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح پر آنے والے عذابوں کا بھی ذکر کیا، اور آل فرعون پر برسنے والی ٹڈیوں، مینڈکوں، جوؤں، خون اور طوفان کا بھی ذکر کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اور گرفت مجرموں کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے تو مجرموں کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی گرفت اور پکڑ دیکھنے والوں اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے اس میں سامانِ عبرت ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دے اور ان راستوں کو اختیار کرنے کی توفیق دے جو مصائب اور مشکلات کے خاتمے پر منتج ہوں۔ آمین ثم آمین۔